اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، انسان کی زندگی سوالات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی دل پوچھتا ہے کہ یہ پریشانی کب ختم ہوگی، کبھی آنکھیں راستے دیکھتی ہیں کہ کوئی آسانی آئے، کبھی دل تھک کر خاموش ہو جاتا ہے اور کبھی آنسو خود ہی بہہ نکلتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کسی نہ کسی مرحلے پر مشکلات، الجھنوں، تنگیوں اور بے یقینی سے نہ گزرا ہو۔ کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے، کوئی رشتوں کی آزمائش میں ہے اور کوئی اندرونی بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں انسان کا دل جس چیز کو سب سے زیادہ تلاش کرتا ہے وہ ہے سہارا، اور وہ سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، مگر ساتھ ہی یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری مان لے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو یہی مان لینا عبادت بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت اس وظیفے کی بنیاد ہے جسے آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ یہ وظیفہ دراصل بندے کو یہ یاد دلانے آیا ہے کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے، وہی مسئلوں کا حل کرنے والا ہے، وہی بند راستوں کو کھولنے والا ہے اور وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے۔ انسان جب بار بار کوشش کر کے تھک جاتا ہے، جب تدبیریں ناکام ہونے لگتی ہیں، جب دعائیں مانگتے مانگتے زبان خاموش ہونے لگتی ہے، تب اللہ اپنے بندے کو ایسے اذکار کی طرف متوجہ کرتا ہے جو دل کی گہرائیوں کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہمیں سب سے پہلے توحید کی طرف لوٹاتا ہے۔ بندہ زبان سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، آسانی و مشکل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے تو اس کے اندر چھپا ہوا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ وہ خوف جو مستقبل کا ہوتا ہے، وہ خوف جو لوگوں کا ہوتا ہے، وہ خوف جو رزق کا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر رب چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتے ہیں۔ جس دروازے پر برسوں دستک دی جا رہی ہو وہ ایک دعا پر کھل سکتا ہے۔ جس مسئلے نے نیندیں حرام کر رکھی ہوں وہ ایک سجدے میں ختم ہو سکتا ہے۔ یہی یقین اس وظیفے کا اصل سرمایہ ہے۔ اس وظیفے میں استغفار بھی ہے، شہادت بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی۔ یہ کوئی ایک رخ والا ذکر نہیں بلکہ مکمل روحانی پناہ ہے۔ بندہ سب سے پہلے اللہ سے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، کیونکہ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ دعا اڑان نہیں بھر سکتی۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور ہلکا دل اللہ کی رحمت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ پھر بندہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ گواہی محض الفاظ نہیں بلکہ تجدید ایمان ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، اے اللہ، میں پھر سے تیرے دین پر کھڑا ہوں، میں پھر سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کرتا ہوں اور میں پھر سے تیرے فیصلوں پر راضی ہوں۔ اس کے بعد بندہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، کیونکہ عظمت کا اقرار بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، اور جو عاجزی سیکھ لے اللہ اس سے بلندی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دعا میں جان آ جاتی ہے۔ یہ ذکر پھر اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ بنتا ہے جو مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ بندہ اللہ کو پکار کر کہتا ہے کہ اے مشکلات حل کرنے والے رب، میرے مسئلے تیرے سامنے ہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، بس تو ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو وہ دعا صرف زبان پر نہیں رہتی بلکہ عرش تک پہنچتی ہے۔
خاص طور پر جب بندہ اللہ کے سامنے یہ مان لے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، کیونکہ اللہ کو بندے کی طاقت نہیں، اس کی عاجزی پسند ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے۔ یہ فوری جادو نہیں بلکہ روحانی سفر ہے۔ کبھی اس کا اثر دل کے سکون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی حالات میں نرمی کی صورت میں، اور کبھی راستے کھلنے کی صورت میں۔ لیکن جو شخص مستقل مزاجی سے اس ذکر کو اپناتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ ذکر انسان کے اندر امید کو زندہ رکھتا ہے، وہ امید جو حالات کی سختی میں مرنے لگتی ہے۔ بندہ سیکھتا ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں، وہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، اور وہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ذکر صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ سے جڑا رہے اس کے لیے مشکل بھی نعمت بن جاتی ہے اور آسانی بھی شکر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بندہ مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک خاموش تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، وہ تبدیلی جو شور نہیں مچاتی مگر دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ اب بھی موجود ہے مگر دل پہلے جیسا بے چین نہیں رہا۔ یہی سکون دراصل اللہ کی طرف سے پہلا جواب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سنبھالتا ہے، پھر حالات کو بدلتا ہے۔ یہ وظیفہ بھی اسی ترتیب پر کام کرتا ہے۔ یہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر مسئلے کی جڑ صرف بیرونی نہیں ہوتی بلکہ اکثر مسئلے دل کی کیفیت سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب دل خوف، مایوسی اور بے یقینی سے بھر جائے تو بڑے سے بڑا راستہ بھی بند نظر آنے لگتا ہے، اور جب دل یقین سے بھر جائے تو بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ یہی یقین اس ذکر کے ذریعے آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے۔ اللہ کے پاک ناموں کا ذکر میں ثواب کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے بھی ہے۔ ہر اسم الہی اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یا خالق کہہ کر پکارتا ہے تو وہ دراصل یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے رب، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سنوار سکتا ہے۔ یا رزاق کہتا ہے تو اس کا دل مان لیتا ہے کہ رزق صرف نوکری، کاروبار یا لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے خزانے میں ہے۔ جب وہ یا کریم کہتا ہے تو اس کے اندر امید جاگ اٹھتی ہے کہ میرا رب دینے میں حساب نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ بندے کو لفظوں کے ذریعے نہیں بلکہ کیفیت کے ذریعے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تمہید بھی، توحید بھی اور دعا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر کو پڑھنے والا اگر اخلاص کے ساتھ چند دن بھی مستقل ہو جائے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے، اس کی سوچ نرم ہو رہی ہے، اس کا غصہ کم ہو رہا ہے، اس کا خوف کمزور پڑ رہا ہے اور اس کی امید مضبوط ہو رہی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے بھر دیتا ہے۔ یہ خالی ہونا غرور سے خالی ہونا ہے، شکوے سے خالی ہونا ہے اور خودی کے بوجھ سے خالی ہونا ہے۔ یہی خالی پن اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ بنتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر مسئلہ سزا نہیں ہوتا، بعض اوقات مسئلہ قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسے آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب کا در پکڑ لے۔ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے تو وہ شکایت کم اور دعا زیادہ کرنے لگتا ہے، اور یہی دعا تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ وظیفہ دل میں شکر بھی پیدا کرتا ہے۔ بندہ یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر ایک چیز نہیں ملی تو دوسری نعمتیں تو موجود ہیں، اگر ایک دروازہ بند ہے تو کئی کھلے ہوئے بھی تو ہیں۔ یہی نظر کی تبدیلی اصل کامیابی ہے، کیونکہ شکر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا میں اس کو اور دوں گا۔ یہ ذکر انسان کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش عزت پیدا ہوتی ہے،
ایک وقار آتا ہے، ایک اعتماد جنم لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر کو پڑھنے والے اکثر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے مسائل مکمل ختم نہ بھی ہوں تو ان کو ان مسائل سے نمٹنے کی طاقت مل جاتی ہے، اور یہی طاقت دراصل اللہ کی مدد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب آخر میں جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، میں پورا وظیفہ ترتیب کے ساتھ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ باوضو ہو کر تنہائی میں مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر یہ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد دل سے یہ شہادت پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ کی یہ اسماء پڑھیں، یا حلیم، یا کریم، یا خالق، یا رزاق، یا باریو، یا مصور۔ آخر میں اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں، جو بھی پریشانی، حاجت یا مسئلہ ہو اللہ کو سونپ دیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ یا کم از کم 11 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ دل کو سکون، حالات میں آسانی اور غیب سے مدد محسوس ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، اپنے قرب کا ذوق نصیب کرے، ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔